ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ صدر زرداری صاحب بن گئے آپ کی جماعت کے، اس کے بعد سندھ میں بھی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو گیا، اور دوسرا ایک بیان تھے الیکشن سے پہلے کہ پیپلز پارٹی مفاہمت کا کردار ادا کرے گی، سیاسی قیدیوں کو رہا کرے گی، ابھی تک بظاہر کچھ ایسا نظر نہیں آیا، تو کب تک توقع رکھے عوام اور سب دیکھنے والے کہ کب تک پیپلز پارٹی مفاہمت کے لیے آواز اٹھائے گی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے اگر تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی آتے ہیں سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے، محترمہ کی گورنمنٹ ہو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ آئے، ہم سب سے پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، ایون ججز کو رہا کرتے ہیں جو سیاسی طور پہ آمرانہ دور میں گرفتار ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ججز. تو اس لیے ہماری تو تاریخ رہی ہے. اب ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے اور پرائم منسٹر بااختیار ہیں، لیکن آج خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی کے پی کے وزیر اعلیٰ سے، اور میرے دوست ابھی بھی میرے خیال سے یہ دوغلے پن سے اب نکلنا پڑے گا. یہ جو گنڈا پور صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے کہ نہ میں وزیر اعظم کو مانتا ہوں، میں نہ صدر کو مانتا ہوں، اور پھر آج وزیر اعظم ہاؤس میں گئے تھے اسی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیکھنا پڑے گا. سیاست اور ریاست میں فرق ہوتا ہے. آپ کی سیاست کوئی بھی ہو آپ کے نظریے کے اوپر، لیکن ریاست میں اسموتھ فنکشننگ ہوتی ہے اور وفاق کی تمام اکائیوں کو چلنا پڑتا ہے. یہ خوش آئند ہے. لیکن اگر 36 سال پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں تو 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے. اور میاں صاحب جب محترمہ پہلے دورے پہ لاہور آئیں تو میاں صاحب انہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے نہیں گئے تھے. تو محترمہ نے پوچھا کہ میاں صاحب تشریف نہیں لائے، تو انہوں نے کہا جی وہ کوئی مصروفیات. تو محترمہ چل کے ان کے گھر ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی تھی. اور اگر ہم وہی والی روایات رکھتے تو 36 سال بعد ہم اسے خوش آئند نہ کہہ رہے ہوتے بلکہ یہ روایتیں مستحکم ہو گئی ہوتی. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ آپ کی بھلے مخالف حکومتیں ہوں، تو ہم نے 2008 میں حکومتوں کو قبول کیا تو لوگوں کو یہ کہنا پڑا، ہم نے 1988 میں قبول کیا. اس کے بعد ہمارے وزیر اعلیٰ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ہمیشہ بڑی ہم آہنگی کے ساتھ کام کیا ہے، اپنے رائٹس کی بات ضرور کی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا، میں صدر کو نہیں مانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو جو مانتا ہے انہیں آئینی اداروں کو بھی ماننا پڑے گا، آئینی عہدوں کو بھی ماننا پڑے گا. اب میرے بھائی فارم 47 کی بات کر رہے ہیں یا فارم 45 کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی تو 2018 کی اسمبلی والے لوگ فارم 45 پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ابھی 2024 والے فارم 45 اکٹھے نہ کریں، وہ بھی کر لیں جس پہ ان کے سوری صاحب 5 سال سٹے لے کے بیٹھے رہے جو کہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے. تو ہم نے بھی انہیں ماننا تھا اور پڑھے لکھے طریقے سے ماننا تھا، پارلیمانی طریقے سے ماننا تھا. ہمارے چیئرمین نے کہا تھا پرائم منسٹر سلیکٹ، اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ نام ہوا. تو ہم نے مانا کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال آپ پرائم منسٹر ہیں کیونکہ آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھا لیا ہے. قومی اسمبلی میں آپ قائد ایوان ہیں، پرائم منسٹر میں ہاؤس میں آپ براجمان ہیں. اب بات آگے بڑھنے کی ہے کہ آپ سلیکٹ ہیں یا الیکٹ ہیں. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جمہوری روایات کو آگے بڑھاتے ہیں، پرائم منسٹر سمجھ ہوتے ہوئے تمام قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یا آپ کی سوئی ادھر ہی اٹکی رہے گی. آج دیکھیں نا، آج میرے بھائی کہہ رہے ہیں، میں ویسے انہیں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سیاست بھی سیکھیں. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا بات نہیں ہو سکتی. تو ویسے تو مقدمات ہم پہ بناتے تھے تو یہ کہتے تھے عدالتوں میں آئیں، تو ہم کہتے تھے آپ نے غلط مقدمے بنائے ہیں، تو یہ کہتے تھے این آر او نہیں ملے گا، این آر او نہیں ملے گا. تو اسے تو یہ این آر او کہتے رہے ہیں. آج این آر او کیوں مانگ رہے ہیں؟ عدالتوں سے ہی مقدمے ختم ہوتے ہیں بھائی. آپ کو تو ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں، ہم نے 27-28 سال سے عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، 14 سال بے گناہ قید میں رہے ہیں. لیکن عامر صاحب یہ بھی الزام تو ان کی جانب سے لگایا جاتا ہے نا کہ آپ نے این آر او خود کو دے دیا ہے اس گورنمنٹ کے بعد. نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو کہتے رہے نا، ان کے کیا کہنے ہیں. ساری عدالتوں کوئی این آر او نہیں ملا، عدالتوں سے مقدمے سارے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے وہ جو اگر نیب والا معاملہ تھا تو وہ اس نے ختم کر دیا، سارے کیسز پھر دوبارہ بحال ہو گئے. ہمیں جو این آر او ملا تھا 1 مہینے کے بعد وہ انہوں نے کر دیا جی ختم. افتخار چودھری نے تو ہم عدالتوں سے باعزت بری ہوئے نا، آج بھی ہم عدالتوں میں
پیش ہوتے ہیں تو میرے بھائی عامر صاحب یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں اور جیلوں میں بھیجا جاتا ہے عوامی پیسے کا بے دریغ اس طرح سے بھی ضیاع ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس سب سے باہر نہیں آ جانا چاہیے، سیاسی استحکام کی طرف آنا چاہیے؟ میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آصف علی زرداری کے اوپر بنائے گئے مقدمات یا میاں نواز شریف کے اوپر بنائے گئے مقدمات وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، انہیں ادھر ہی رکھ دیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے مقدمات کو فوری طور پہ واپس لے لیا جائے، تو پھر یہ مانے نا، آج انہیں پتہ چلا کہ مقدمات پاکستان میں کیسے بنتے ہیں، انہوں نے تو ابھی کوئی آمریت نہیں دیکھی، ہم نے چار آخری بات ہم نے چار آمریتیں بھگتائی ہیں، تو میری درخواست ہے میرے بھائی سے کہ اگر این آر او ملے تو سب کو ملے، اور اگر سب نے مقدمات میں پیش ہونا ہے تو پھر آپ این آر او نہ مانگے۔ یہ سوال آپ کا رکھتے ہیں، بریک کے بعد اسی پر رائے بھی لیں گے، نارو سب کے لیے اور مقدمات سب کے لیے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج بڑی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد میڈیا کے سخت سوالات کا جواب دیا اور اس ملاقات کو مثبت قرار دیا ہے۔ اسی پر رائے لیں گے، نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز آپ سے کروں گا نہال ہاشمی صاحب، کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی برف تھی ان دونوں جماعتوں کے اندر، کیا وہ اس ملاقات کے بعد پگھل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کے حوالے سے، پارلیمانی سیاست کے حوالے سے، سیاسی نظام کے حوالے سے یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت طریقہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل بیٹھ کر کے ہوتا ہے، اور اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے اور مختلف امور پہ بات کی ہے تو ایک اچھی اقدام ہے۔ اور دیکھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ڈے فرسٹ جب ان کی پہلی تقریر تھی اسمبلی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم میثاق معیشت کے بعد ایک بار دعوت دیتے ہیں آپ کو میثاق مفاہمت کی، ہر چیز مفاہمت سے لے کے آگے چلنا، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے، کوئی غیر پاکستانی نہیں ہے، حل ہم نہیں مل کے بیٹھ کے کرنا ہے، کوئی باہر جا کے مل کے بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسائل اگر ہیں، جو بھی ہیں، جس کے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، بیٹھ کی بات ہوگی، ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں ان کے پرابلمز کو، مگر اس میں کئی چیزوں پہ ہمارے لیمیٹیشنز ہیں، مثلاً ریاست کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر، ریاست کے سلامتی کے اوپر، عوامی امنگوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر آنا چاہیے اور اس ملک کی خاطر سب کو مل بیٹھ کر چلنا چاہیے، تو کیا اس ملاقات کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مفاہمت کے لیے تیار ہے؟ اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو ایک لائٹر نوٹ پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا، اس میں بانی پی ٹی آئی کی رائے شامل تھی اس ملاقات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ جو ملاقات تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ دا چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ گئے، انہوں نے ملاقات کی، اور جو بھی ہمارے صوبے کے حقوق ہیں، جو بھی ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، جو بھی ہمارے وفاق کے ساتھ ہیں، بالکل ہم وہ ان کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ مگر جہاں تک بات آتی ہے پورے ملک کی اور ملک کے مسائل کی، تو دیکھیں نہال ہاشمی صاحب نے بولا کہ بھئی ان کے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ بڑے خواہش رکھتے ہیں کہ اس ملک کو، اس فیڈریشن کو ایک ساتھ لے کے چلیں، تو اگر ان کو اتنی ہی خواہش ہے اس ملک کو ساتھ لے کے چلنے کی تو پھر بسم اللہ کرے جی، فارم 47 سے شروع کریں، ہمارے مینڈیٹ سے شروع کریں، اور شروعات یہیں سے کر لیتے ہیں کہ آج سے کر لیتے ہیں شروعات۔ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہمیں واپس دے دیں، کیونکہ آج بھی انہوں نے ہے نا اس کے لیے متعلقہ شاہ صاحب، وہ نون لیگ نے تو نہیں دینا نا واپس؟ تو جی دیکھیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سب کو، جو نواز شریف صاحب ہے ان کو بڑی خواہش ہے کہ ملک ایک ساتھ چلے، ان کو ملک ترقی کرے، تو ملک تو تبھی ترقی کرے گا جب یہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے یہ ان کو عوام کو واپس کریں گے۔ تو جب یہ عوام کا مینڈیٹ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ اور چیزوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے ہمارا حق واپس کریں، تو پھر ہم بات کرتے ہیں آپ سے، آگے بھی چلتے ہیں، بھائی ولی بھی کرتے ہیں، بھائی چارہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ مگر جب تک عوام کا مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا تو تب تک تو جو ہے، جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے رائٹس ہیں، جو ہمارے رائٹس ہیں، وہ تو ہم ویسے بھی لیں گے، وہ چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ آئیں گے، اس ملاقات میں کوئی مطالبات سامنے رکھے گئے وزیر اعظم کے؟ بالکل، جو ہمارے 18ویں ترمیم میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے، جو ہمارا بجلی کے مد میں جو ہمارے ان کے ساتھ وفاق کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہے پیسوں کا، تو یہ تو ان حوالات سے یہ بات چیت تھی اور وہ انہوں نے کی، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ یہ تو ہمارا جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری روایات تو ہم لے کے چلیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم
جو ہمارا حق ہے, جو ہمارا مینڈیٹ ہے, ہم اس بات سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہوں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس ٹائم جو سب سے پہلا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہماری خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ پہ, اگر ہمیں ڈی چوک تک آنا پڑے تو ہم آئیں گے, اب ہم اپنا حق ان سے لے کے رہیں گے.